السلام علیکم، میں ہوں عتیقہ رفیق۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو 2 منتھ پریگننسی کیسے؟ ابھی تو صرف 18 دن ہی ہوئے ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ لڑکی بد کردار ہے، نہیں کر اس سے شادی۔ میری ساس کی اس بات نے جیسے میرے روح کو اندر سے چھلنی کر دیا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میری شادی کو صرف 18 دن ہی ہوئے تھے جب میری طبیعت خراب ہونے لگی، متلی، الٹی، چکر۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو صرف 18 دن ہی ہوئے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، چلو ڈاکٹر کے ہو آتے ہیں۔ ہم جانے ہی لگے تھے کہ میری ساس اور نند بھی ریڈی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میری فکر میں ساتھ چل رہی ہیں۔ خیر، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، سیالکوٹ کے مشہور ڈاکٹر، اکثر ان کی ویڈیو بھی آتی ہے۔ ہم ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، بتایا کہ مبارک ہو، تم پریگننٹ ہو۔ میں تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا 2 منتھ پریگننسی ہے تو خیال رکھنا آپ نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو پڑھی لکھی تھی، مجھے سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے، اتنے ہی بنتے ہیں۔ لیکن میری خوشی اس ہی وقت ختم ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ 2 منتھ کیسے، ابھی تو صرف 18 دن ہی ہوئے شادی کو۔ میں ایک دم سکتہ ان کے فیس کو دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں، شوہر کو یقین ہے نا، شوہر کو تو یقین ہے نا۔ لیکن شاکڈ تب ہوئی جب شوہر نے بھی کہا کہ ڈاکٹر آپ کیسے بول سکتی ہیں کہ 2 منتھ ابھی تو صرف 18 دن ہی ہوئے ہیں۔ بچی کچی جو کسر تھی وہ میرے شوہر نے پوری کر دی۔ ڈاکٹر نے سمجھایا کہ نہیں، ایسے الزام نہیں لگاؤ، یہ بچی بالکل پاک ہے اور بچہ تمہارا ہی ہے۔ شادی کو 18 دن ہوئے ہیں تو کیا ہوا، میڈیکل کے حساب سے ہمیں 10 منتھ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، تو ابھی اس حساب سے 2 منتھ ہی بنتے ہیں۔ خیر، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری تو پسند کی شادی ہے نا، تمہیں یقین ہے اپنی بیوی پہ۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ یہ سن کر جیسے میری جان میں جان آئی، لیکن پیچھے سے میری ساس بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ تجھے منع کر رہی تھی، یہ لڑکی بد کردار ہے، نہیں کر اس سے شادی۔ مجھے لگنے لگا کہ جیسے میرا بچہ آزمائش بن کر میرے سامنے آیا ہے۔ اور پھر میری نند نے کہا کہ 2 منتھ کس حساب سے، اگر 18 دن شادی کو ہوئے ہیں تو یہ بچہ کس کا ہے؟ اس ایک بات نے جیسے میری روح پر چوٹ پہنچائی ہو۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں ہے یقین تو بچہ ہو جانے پہ ڈی این اے کروا لینا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ڈی این اے نہیں بلکہ میری منہ پر زوردار تماچا ہے۔ کیا آج کل کے پڑھے لکھے زمانے میں بھی اس طرح کی جاہلانہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے؟ مجھے یہ تسلی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ تھا، باقی لوگوں نے تو انکار کر دیا ہے ماننے سے کہ میں پاکیزہ ہوں۔ خدارا اگر آپ ویڈیوز بناتی ہیں تو میری یہ بات انہی لوگوں تک لازمی پہنچ جائے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کو اس طرح سے عورت کے لیے آزمائش نہ بنائیں کہ وہ زندگی بھر خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ میری ایک بہت ہی پیاری بہن نے مجھے یہ میسج کیا، اور یقین کرے جب میں یہ پورا میسج پڑھ رہی تھی تو بس میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر بچہ شادی کے فوراً بعد ہو جائے تو عورت کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ بد کردار ہے، اور اگر شادی کو 2 سے 3 مہینے ہو جائے اور خوشخبری نہ ملے، سال تو بہت دور کی بات ہے، 2 سے 3 مہینے بھی ہو جائے تو عورت کو بانجھ بول دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جیسا کہ اس نے بتایا کہ وہ اس کی ساس بول رہی تھی کہ میں منع کیا تھا اس سے شادی نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں بات سمجھ بھی آئی ہوگی تو بھی وہ یہی کہیں گی کہ یہ بد کردار ہے، کیونکہ ان کو تو وہ لڑکی ہی پسند نہیں تھی۔ سارا معاملہ گھوم پھر کر یہیں پہ آ جاتا ہے کہ بیٹے نے پسند کی شادی کی، اگر وہ اس کی ماں کے پسند سے شادی کرتا تو اس بچے کی خوشی میں وہ مٹھائیاں بانٹ رہی ہوتی۔ خیر، جو بھی معاملہ ہے، میں اس بہن سے یہی کہوں گی کہ وہ لوگ نہیں مانتے، رہنے دیں، نہ مانیں۔ سب سے بڑی بات
یہ کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہے. دیکھو آپ کی شادی اس ایک انسان سے ہوئی ہے نا، تو ساس، نند، دیرانی، جٹھانی یہ لوگ کون ہیں؟ آپ اپنا خیال رکھو اور ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرو. یہ تو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، اس لیے ہمیشہ اپنی خوشی پہ فوکس کیا کریں. آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ اس بہن کو جو میں نے مشورہ دیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یہ، یا اور کوئی مشورہ بنتا ہے. میرے حساب سے تو یہ ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.